بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کئی دنوں سے آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ایک خفیہ ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ اسپیکولیشن بھی ہو رہی ہے، اور زیادہ تر یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے، لیکن کسی نہ کسی لحاظ سے ظاہر ہے اس کے اوپر مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی، اور یہ مطلب ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات ایک بات سامنے پہلے آ چکی کہ یہ پریزیڈنسی میں ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات کے بارے میں کیا ہوا، اس کے آؤٹ کم کے بارے میں ایک تو تاثر بڑا کلیئر ہے کہ جی سب کو پتہ ہے کہ آؤٹ کم وہ نہیں ہوا اس کا کہ جو عمران خان چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے ایک اگریشن کے ساتھ دوبارہ اٹیک شروع کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ اور لیکن اس میٹنگ میں پریسائسلی ہوا کیا، کس طرح سے میٹنگ آرگنائز کی، کس نے کی، کیا ایفرٹ تھیں، اس سب کے بارے میں آج سلیم صافی صاحب نے ایک بڑا انفارمیٹیو کالم لکھا، جو خبر سے مطلب ہے جو اس خبر مطلب کہ اندرونی کہانی کیا تھی اس ملاقات کی، اس کے اوپر بڑی رچ انفارمیشن ہے۔ اور سلیم صافی صاحب کو میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ جنرلی ظاہر ہے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے کسی بھی چیز سے ان کے ویو سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے جرنلسٹ مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کے بڑے ان کے مضبوط ان کے اچھے سورسز ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، اور اگر فرض کریں کہ انہوں نے کھل کے اس مسئلے کے اوپر لکھا تو اس میں مجھے کوئی مطلب ہے وہ نہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے یا اپنے ڈیفنس کے جو سورسز سے ان سے ہر چیز کنفرم کر کے لکھا ہوگا۔ اور ان کا آج کا جو کالم تھا اس کی ہیڈ لائن ہے کہ ایوان صدر میں چیف نیازی ملاقات حقائق اور نتائج، یعنی کہ جو عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں۔ تو انہوں نے انیشلی تو پہلے یہ بات کی کہ جی تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ لیا، اس میں پھر انہوں نے بڑی زبردست قسم کی ڈیٹیلز دیں، ویسے تو جو آپ سے میں شیئر کروں گا تو اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیا کہ پہلے ایوان صدر میں اس خفیہ میٹنگ کی خبر لیک کی، پھر عمران نیازی نے اپنے رویے سے ایسا تاثر دیا کہ جیسے انہیں پھر اسٹیبلشمنٹ نے گود لے لیا، پھر ساتھ ہی ایک اور جھوٹی خبر پھیلا دی کہ آرمی چیف ایک کور کمانڈر کی گاڑی میں جا کر ایک سیف ہاؤس میں عمران نیازی سے ملے۔ کچھ ریٹائرڈ فوجیوں کے ذریعے یہ جھوٹ بھی پھیلایا گیا کہ میٹنگ کی کوشش پی ٹی آئی نہیں بلکہ فوج کی طرف سے ہوئی۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب عمران خان وہ نیازی صاحب ان کو لکھتے ہیں کہ نیازی صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے دوبارہ سے یو ٹرن لیا، اور وہی والے پھر ریفر کیا کہ جس طرح سے انہوں نے فوج کے اوپر دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی کا نام لیا، اور پھر وہ اگریسو ہو گئے۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں تھوڑا سا ابھی بیک گراؤنڈ، اور پھر آپ کو آگے میں بتا رہا ہوں کہ بڑی رچ انفارمیشن ہے۔ اچھا، کہ کس طریقے سے منایا گیا، آرمی چیف کو کیسے منایا گیا، کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اس کا پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا، یہ سب انفارمیشن اس میں ہے۔ اچھا، اب وہ آرمی چیف یہ ایک بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ پبلکلی جو بھی ان کا مطلب ہے کہ پوسچرنگ تھی، تو ان کی عمران خان صاحب کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمیشہ کوشش گئی کہ جی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطلب ہے کہ ان کی ملاقات ہو، اور وہ ظاہر ہے ایک بات ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کا سارا پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس بات کے اوپر ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور اس حکومت کو چلتا کریں۔ تو اینی ہاؤ وہ اسی ریفرنس میں کہ جو عمران خان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوشش کر رہے تھے، منت ترلے جو انہوں نے لکھا، ان کا یہی مطالبہ رہا عمران خان کا کہ وہ ماضی کی طرح انہیں گود لے کر موجودہ حکومت کو رخصت کر کے دوبارہ انتخابات کروا دیں، تو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں عمران خان صاحب۔ ان رابطوں کے دوران انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو گارنٹی کے ساتھ ایکسٹینشن کی آفر بھی کی، لیکن وہ نیوٹرل رہنے پر اصرار کرتے ہوئے ملاقات سے انکار کرتے رہے۔ نہ چیف کے رشتہ داروں کو چھوڑا گیا، نہ سابق فوجی افسران کو، اور نہ ان کے ذاتی دوستوں کو۔ نوبت یہاں تک آئی کہ افغانستان کے امریکہ کے سابق نمائندے زلمے خلیل زادے سے بھی آرمی چیف کو درخواستیں کروائی گئیں کہ وہ عمران نیازی سے ایک ملاقات کر لیں۔ واضح رہے کہ کہ زلمے کے حوالہ دے کے وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کی تبدیلی کے ایک ماہ بعد پاکستان آئے اور نیازی صاحب سے خفیہ اور طویل ملاقات کی۔ علاوہ ازیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی دن رات منت ترلے میں لگے رہے، جبکہ عارف علوی بھی ہمہ وقت اسی کام میں لگے رہے، لیکن آرمی چیف پھر بھی ملنے کو تیار نہیں تھے۔ نوبت یہاں تک آ گئی، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ سنیے گا، نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک دن اچانک عارف علوی جو پریزیڈنٹ پاکستان ہیں آرمی چیف کے گھر جا پہنچے اور کافی دیر منت ترلا کر کے انہیں اپنے گھر یعنی ایوان صدر میں اپنے لیڈر عمران خان نیازی سے ملاقات پر آمادہ کیا۔
چنانچہ نیازی صاحب سے شدید مایوس اور دکھی جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مطلع کر کے اس ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے. یعنی کہ انہوں نے جب سلیم صافی صاحب کے بقول کہ جب پریزیڈنٹ جب نہیں کوئی رستہ نکلا تو پریزیڈنٹ صاحب خود جو ہیں وہ آرمی چیف کے گھر گئے اور انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ نہیں آپ ملاقات کر لیں، عمران خان صاحب کے ایوان صدر میں آ جائیں. تو اس کے اوپر پھر آرمی چیف نے کانٹیکٹ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو اور ان کو یہ اطلاع دی کہ جی اس قسم کی یہ ڈیولپمنٹ ہے اور ملاقات کی والی بات. تو پھر آگے حسب عادت عمران نیازی نے ان درخواستوں ان سے درخواست کی. اب یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ جی عمران خان صاحب نے آرمی چیف سے یہ درخواست کی کہ وہ ایم کیو ایم اور باب پارٹی کو حکومت سے الگ کروا کے اس حکومت کو ختم کر دیں اور فوری انتخابات کروا دیں. یہ بات انہوں نے لکھی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ظاہر ہے یہ جو ہے جس وقت ان کی حکومت جا رہی تھی اور نو کانفیڈنس ان کے خلاف آیا تو اس وقت مجھے اتنا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے یہ درخواست کی تھی. ان کو کہا تھا کہ آپ ٹیلی فون کالز کریں انہی کو، ایم کیو ایم کو، باب پارٹی کو جو اور پی ایم ایل کیو کو، ان سب کو، اور ان کو فون کر کے کہیں کہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا. تو انہوں نے اس وقت، یہ میری خبر تھی جو چھپی بھی ہے اور اس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا، اور وہ یہ تھا کہ جی آپ ٹیلی فون کال کر کے ان کو منع کر کے حکومت نہیں چھوڑنی، جس کے اوپر آرمی چیف نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اب ہم اپنے آپ کو ان کاموں میں ہم انوالو نہیں کریں گے. لیکن پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے یہی والی بات عمران خان صاحب نے جب آرمی چیف کو کہا کہ ایم کیو ایم اور باب پارٹی کو الگ کروا کے تو شہباز شریف صاحب کی جو اتحادیوں کی حکومت ہے اس کو گرا دیں تاکہ فوری الیکشن ہو، تو اس کے جواب میں انہیں بتایا گیا کہ پہلے ہی پی ٹی آئی کے لیے غیر آئینی کردار ادا کرنے کی وجہ سے فوج بہت بدنام ہوئی ہے اور وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتی. 2018 کے بارے میں ایک کلیئر اسٹیبلشمنٹ کا نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر ان کو پچھتاوا ہے کہ وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ انہوں نے مطلب ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایون کہا کہ ماضی کی غلطیاں ہم نہیں دہرانا چاہتے، ہمیں سب کو سیکھنا چاہیے اور اس طرح کی بات. تو یہی بات اسی قسم کی ان کے سامنے بات کی گئی. ان کے سامنے اعداد و شمار رکھ کر بتایا گیا کہ اگر وہ اقتدار میں رہتے تو جون تک، اچھا یہ بات مطلب آرمی چیف نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ اگر وہ جون تک وہ رہتے تو اپنی حکومت میں رہتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، جبکہ امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے سے بھی انہوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی گلہ کیا کہ آپ نے جس طریقے سے سازش کیا یہ سارا کر کے، اور پھر آپ نے فوج کو ہی اور اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے ہینڈلر ڈکلیئر کر کے اس سازش میں انوالو کر دیا. تو ایک تو ادھر تو جو بھی نقصان ہوا، لیکن اس کا انٹرنیشنل بھی بین الاقوامی طور پہ پورے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. پھر وہ آگے لکھتے ہیں صافی صاحب، عمران نیازی اسرار اور عارف الوی وغیرہ بیچ بچاؤ یا منت ترلے کرتے رہے، تو جواب میں انہیں بتایا گیا کہ ان کے تمام احسان فراموشیوں اور فوج میں تقسیم کی کوشش کے باوجود فوجی قیادت ان کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتی اور نہ یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو بھٹو یا نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ہوا. لیکن فوج انہیں فوری طور پر الیکشن نہیں دے سکتی. فوج آپ کے لیے الیکشن، عمران خان صاحب کو الیکشن نہیں دے سکتی. اور ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے وہ فوج سے الیکشن مانگتے ہیں فوجی طور کے اوپر، وہ نہیں دے رہی الیکشن ان کو، اور جس کی وجہ سے آپ کو بتایا کہ یہی سب سے بڑی فرسٹریشن عمران خان صاحب کی ہے. اچھا پھر آگے لکھتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ جی موجودہ سیٹ اپ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے وقتی طور پر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معاشی استحکام آ گیا. اب بھی ڈالر اور مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہے. روزانہ فوج اور حکومت کوشش کر کے چند ارب کا انتظام کرتی اور ملکی انتظام چلاتی ہے، جبکہ اوپر سے سیلاب نے کسر پوری کر دی. تاہم اگر اتحادی جماعتوں کا آپس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور حکومت خود ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر اگر معاشی استحکام کے بعد متفقہ طور پر سیاسی جماعتیں قبل از وقت انتخابات کراتی ہیں، تو فوج نہ رکاوٹ بنے گی نہ مداخلت کرے گی. ان کو یہ بھی بتایا گیا، مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت بھی 2 صوبوں اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، اور مشورہ دیا گیا کہ بہتر ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ میں دوبارہ جائیں اور مفاہمت کے ذریعے ملک کو معاشی بحران سے نکالیں اور نئے انتخابات کا راستہ نکالیں. وہ اگر پاپولر ہو رہے ہیں تو فوج ان کا راستہ نہیں روکے گی. اگر وہ اگلے انتخابات جیتتے ہیں تو آرام سے جیت لیں. فوج اس طرح لا تعلق رہے گی جس طرح پنجاب کے ضمنی انتخابات میں لا تعلق رہی. یوں یہ میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی. شاید اس کے بعد بھی
تناؤ میں کمی آتی، لیکن عمران خان نے پہلے اس میٹنگ کو خبر کو لیک کرایا، پھر اس کے بارے میں یہ جھوٹا تاثر دیا کہ جیسے یہ میٹنگ فوج کی خواہش یا مجبوری تھی. تو اس طرح کی باتیں خیر انہوں نے لکھی جو کہ بہت یہ میجر ڈسکلوئرز ہیں. پریزیڈنٹ کا کیا رول تھا، پریزیڈنٹ کس طرح آرمی چیف کے گھر گئے، پھر آرمی چیف نے کانٹیکٹ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، ان کو اطلاع دی کہ جی اس طرح کی صورتحال ہے اور وہ ملاقات اس طرح کی ہو رہی ہے. پھر عمران خان صاحب نے کیا ڈیمانڈ کیا اس سلیم صافی صاحب کی اطلاع کے مطابق کہ جی آپ جو اتحادی ہیں ان کو توڑیں آپ، تاکہ اتحادی ٹوٹیں اور یہ حکومت کولیپس کر جائے اور ہم نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. جس کے بعد آرمی چیف نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم ماضی کی جو غلطیاں ہیں وہ نہیں دہرائیں گے. سو یہ کرکس ہے اس میٹنگ کا، اور جو انہوں نے لکھا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. تو یہ ایک ایسی انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.